کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جناب پیر سید ساجد علی المعروف سنی شہنشاہ صاحب کے پاس حاضر خدمت ہوئے ہیں، آستانہ عالیہ سبزہ لاہور میں۔ آپ خلیفہ مجاز ہیں جناب حضرت خواجہ بابا جی محمد صابر شاہ رحمۃ اللہ علیہ چشتی قلندری قادری کاموں کی والے، اور آپ بہت پیار کرتے ہیں ان سے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب لوگوں پر قائم دائم رکھے تاکہ عوام کی رہنمائی کی ہو سکے۔ اجازت ہو تو تھوڑی سی گفتگو کر لیں جی بسم اللہ جناب۔ جناب آپ کا پورا نام؟ جی نام تو ساجد علی ہے جی۔ تو سرکار نے شہنشاہ کا خطاب دیا تو میں لکھتا ہوں ساجد سنی شہنشاہ صابری ابراری صادقی، ماشاء اللہ، یہ ہمارا نام ہے۔ قبلہ والد محترم کا نام؟ جی ان کا نام ہے فضل علی۔ اور آپ کی تعلیم؟ جی میں نے میٹرک کلیئر کیا ہے، جی، اس کے بعد جو ہے نا وہ میں بزنس میں چلا گیا، صحیح، تو اپنا پھر روحانیت کی طرف پھر یہ سرکار کے 1906 میں سرکار کی داتا علی جوئی سرکار دست بیعت ہوا، جی۔ تو پھر روحانیت کی طرف تھوڑا سا اپنا خاندانی پس منظر بتا دیں کہ بزرگ کیا کرتے تھے اور آپ کب سے سرکار کے ساتھ وابستہ ہیں؟ سرکار بابا سرکار جو ہیں وہ تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اس لائن میں ہیں۔ جی، ان کے پیر و مرشد خواجہ امیر ابرار سرکار تترال شریف ان کا آستانہ عالیہ ہے، جی، ان کے وہ دستے میں وہ ہمارے دادا مرشد ہے۔ جی، اور بابا حضور سے میری ملاقات جو ہے وہ تقریباً 1997 میں داتا علی جوئی سرکار کی بارگاہ میں گیا تھا، جی، تو سلام کر کے جیسے میں باہر نکلا ہوں تو آگے یہ بیٹھے ہیں اپنے مریدین کے ساتھ، جی، تو میری کوئی تقریباً جو ہے نا وہ 10 فٹ کے 15 فٹ کے فاصلے میں کھڑا ہوا، تو میں نے ان کی نگاہوں میں نظروں میں نظریں ملائی ہیں، جی، تو مجھے وہ ایک نا بہت کشش کی محسوس ہوئی، تو میرا خیال آیا کہ میں جو ہے نا وہ سرکار سے ان سے ذرا اپنا تعارف کراتا ہوں، ملتا ہوں، بڑے اللہ لوگ بیٹھے ہیں۔ جب میں ان کے ساتھ سے جو ہے نا وہ ملا ہوں تو پھر انہوں نے نام پوچھا، کام پوچھا، کیا کرتے ہو، بتایا، میں نے کہا میرا ماربل گرینائٹ کا کام ہے، تو یہاں پہ یہ پروجیکٹ کر رہا ہوں، داتا علی جوئی سرکار کا پتھر بھی میں نے لگایا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ بات چیت اس طرح کی ہوئی کہ میں نے خود ان کو کہا کہ سرکار میں نا کہیں دستے بیعت نہیں ہوا تو آپ مجھے اپنی شفقت میں لے لیں۔ جی، تو سرکار نے وہ دیکھا، پھر انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ دستے بیعت کر دیا، ماشاء اللہ۔ اور وہاں داتا علی جوئی سرکار نے کیا۔ اچھا جی، آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جی جی بسم اللہ۔ کیونکہ یہ راہ سلوک کے مسافر نامی کتاب آ رہی ہے، اچھا، اور اس پہ میں 10-15 سال سے تحقیق کر رہا ہوں، ماشاء اللہ، اور الحمدللہ ایک بڑی جامع قسم کی کتاب اور تاریخی کتاب آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کم و بیش 300-325 صفحات پر مشتمل ہوگی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو جناب روحانیت کسے کہتے ہیں؟ جی روحانیت ایک ایسا عمل ہے کہ یہ آپ اپنے معاملات میں ایک بار گم ہوتے ہیں جی، اور یکسوئی میں جا کے آپ پورا ایک نا سرکار کی نظر کرم سے اس مقام کو حاصل کرتے ہیں جس میں یہ نفسا نفسی کا عالم، یہ کھینچا تانی کا عالم، یہ بغض، یہ حسد، ان سب سے جو ہے وہ شخص جو ہے وہ برا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ جب یہ پاک ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے اوپر انوار الہیہ جو ہے نا وہ اترتے ہیں، وہ اس کے اوپر اجاگر ہوتے ہیں، یہ اس کے پردے جو ہے نا وہ دور ہوتے ہیں۔ تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم سے کم یہ جو ہے نا چیزیں یہ
اس لائن میں جو شخص ہوتا ہے نا اس میں یہ چیزیں جب ختم ہو جائیں تو اس کو سمجھیں کہ وہ روحانیت میں شامل ہو گیا ہے. آپ کے خیال میں صوفیاء کا طرز تعلیم کیسا ہونا چاہیے؟ صوفیاء کا طرز تعلیم دیکھیں جی، اس جو نفسا نفسی کا دور ہے اس میں صوفیاء کرام نے بھی رہنا ہے، عام لوگوں نے بھی رہنا ہے، مگر ان کا ان سے الگ ایک راستہ ہوتا ہے، اسی راستے پہ انہیں گامزن رہنا ہے. حالات اور وقت جو ہے نا وہ انسان کے اوپر مختلف ٹائم بدلتا ہے، ترقی انسان کرتا ہے. تو صوفیاء کرام جو ہے نا وہ ایک لائن اپنی اس طرح سیدھی لے کے جاتے ہیں کہ وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں، اور ان کی جو تعلیم ہوتی ہے نا وہ بہلائی کی ہوتی ہے. آپ کا میں نہ فائدہ کر سکتا ہوں، کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو میں نے کسی اینگل سے بھی وہ خدا کو حاضر ناظر جان کے نہ لوٹنے کا یا خراب کرنے کا یا ماحول کو ڈسٹرب کرنے والا نہ مشورہ دینا ہی نہیں ہے. آپ مانے یا نہ مانے، میں نے حق کی تعلیم آپ کو دینی ہے. یہ صوفیہ کا ایک طریقہ ہے، اسی پہ وہ گامزن ہیں. جو اس پہ نہیں ہیں وہ نقصان کھا رہے ہیں، وہ بلکہ اس شعبے کو بھی بدنام کر رہے ہیں. مگر بیسیکلی جو صوفیہ کرام ہے ان کو اسی طریقے سے چلنا چاہیے. بہت اچھا جی. اچھا جی، معرفت الہی جی ایک علم ہے یا کیفیت کا نام؟ علم ہو تو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. اگر علم ہو تو ہر شخص اسے پڑھ سکتا ہے، مثلا کہ کوئی بھی تعلیم. یہ ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے، وہ بات وہی آ جاتی ہے جو میں نے پہلے کی ہے کہ جب آپ اپنے من کو صاف کریں گے، آپ ایک سوئی میں بیٹھیں گے، اسے مال کے حقیقی کے روبرو کے کوئی طریقہ کار جو آپ کو آپ کے ہادی رہبر ہوتے ہیں وہ تعلیم جب دیتے ہیں اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں تو پھر یہ علم آپ کو حاصل ہوتا ہے. مگر یہ ظاہری علم پڑھنے والا نہیں ہے. ہاں، یہ کفیات کا ہی نام ہے. اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم طریقت کا نام لے کر شریعت سے دور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں، یہ اکثر ایک جنرل میں نے سوال بہت دفعہ سنا بھی ہے. بہت سے لوگ اس کا جواب اس طرح دے دیتے ہیں کہ شریعت ہو رہا ہے، طریقت ہو رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. شریعت سب سے پہلا جو ہے نا وہ سسٹم جز ہے. کیا بات ہے. اور اس جز میں اگر آپ شریعت کے اوپر گامزن ہیں تو آپ طریقت میں داخل ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ شریعت کو ہٹا کے آپ کہیں کہ میں طریقت پہ ہی ہوں تو وہ بھی آپ رونگ جا رہے ہیں. شریعت پہلے ہے، طریقت بعد میں ہے. جب شریعت کے آپ پورا اس میں اترتے ہیں تو آپ کو طریقت کی سمجھ آتی ہے، پھر آپ طریقت میں جاتے ہیں. یہ اس طرح داخلہ ہے. اچھا جی، اگلا سوال جی آپ سے کرتے ہیں کہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، ان سب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جی، ان کا سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے. جی، جیسے میں نے پہلے کہا شریعت پھر طریقت. جب طریقت میں آپ جاتے ہیں نا، شریعت اور طریقت میں آ جاتے ہیں تو پھر معرفت آپ کو حاصل ہوتی ہے. معرفت جب حاصل ہوتی ہے تو پھر آپ اس میں ترقی کرتے ہیں، یعنی کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. تو معرفت الہیہ تبھی حاصل ہوتی ہے آپ ان سٹیپ میں سے گزریں گے. جی. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ موت سے پہلے مرنا کسے کہتے ہیں؟ جی، موت سے پہلے مرنا کسے کہتے ہیں؟ اصل میں موت سے پہلے مرنا میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کسی چیز کے اوپر جو ہے نا وہ فنا ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کی کوئی اپنی خواہشات نہیں رہتی تو پھر اس میں آپ جو ہے نا وہ گمسم ہو جاتے ہیں اور اس وحدانیت کے اوپر گامزن ہو جاتے ہیں. تو وہ لاخوف ہو جاتے ہیں آپ. یہ ہے. اچھا جی، پتے اور خشک روٹیاں کھا کر ریاضت کرنے والے جی درویش اب بھی موجود ہیں؟ دیکھیے، ہم بالکل اس باب کو بند تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جو ہے نا ویژن وہ اس لیول تک ہم ریسرچ نہیں کر رہے. اس نظام میں لوگ ہیں، اس نظام میں لوگ آج بھی ہیں اور اپنا معاملات کر رہے ہیں. مگر جو آپ کے سامنے مشہور ہے وہ تو
بہت سے فقراء کا یہ طریقہ کار رہا ہے. بالکل صحیح. اس طرح. اچھا دوسرا سوال ایک اور بھی ہے, بڑا تکلیف دہ سوال ہے. اچھا. ہر دوسرا شخص آج کل درویش بننے کا دعوے دار ہے. اس کے پرکھنے کے لیے کوئی کسوٹی, کوئی معیار ہے انسان کے پاس, یا کوئی نظر دیکھنے والی, یا کیا سلسلہ ہے, کیسے پہچانا جائے؟ دیکھیں جی, جو ظاہری ایک طریقہ کار ہے آپ کا میرا, وہ طریقہ کار تو سب سے پہلے اس میں انسانیت ہے, اخلاق ہے, چاہت ہے, آنے والے کی قدر ہے, اور جو اس کے سامنے ہے اور وہ جو خود ہے اس کو دیکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ کوئی تکبرانہ بات چیت ہے تو پھر سمجھے کہ وہ معاملہ کچھ اور ہے. وہ رب کی رضا کے لیے نہیں ہے. تو جو رب کی رضا کے لیے ہوتے ہیں نا, وہ آنے والے کو رسپیکٹ دے گا, عزت دے گا. تو سب سے پہلے تو ایک نقطہ یہ نا, ہر بندہ جو ہے اس کو چیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہو جاتی ہے ایک ظاہری پہلے بات, مثلا کہ یہ ہو سکتا ہے ایک بندہ پری پلان بھی آپ کو عزت اور رسپیکٹ دیتا ہے, مگر جب آپ کا اس سے واسطہ پڑتا ہے نا, تو وہ آپ, میرا حال ہے اگر آپ سمجھ رکھتے ہیں تو وہ 1 یا 2 ملاقات میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں, سمجھ جائیں. جی صحیح. اچھا کسی بھی شعبے میں موروثیت یعنی والد کے بعد اس کا بیٹا ہی, آپ اس چیز کے قائل ہیں کہ یہ اولیاء کرام میں گدی نشینی جو ہے یہ سلسلہ؟ جی ماشاءاللہ جی, یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ میرے دل کی بھی یہ بات تھی کہ یہ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس پہ بات کروں, کیونکہ یہ میرا وارد الوجود بھی معاملہ چل رہا ہے, اور اس سے پہلے بھی میری ریسرچ ہے اس پہ. اصل میں نا یہ جو بات ہے نا, اس میں نا یہ آپ کا بیٹا نہیں وارث ہو سکتا, یہ موروثیت نہیں. نمبر یہ تو کلیئر ہے, کوئی مانے یا نہ مانے ہمیں اس سے غرض نہیں. ہم نے تو وہ بات کہنی ہے کہ جو ہم جس پہ عمل پیرا ہے. بات یہ ہے کہ فقراء جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں, درویش دیکھتا ہے کہ کسی میں بھی یہ کنی اگر ہے تو وہ اس کو وارث بناتا ہے. وہ کبھی, میرے بابا حضور سرکار یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا وارث اس طرح نہیں ہوتا, وہ جو خزانہ ہوتا ہے اس کا وہ وارث اس طرح نہیں ہے کہ باپ کا بیٹا ہے تو وہ وارث ہو گیا. نہیں, اگر کوئی کہاں سے چل کے آتا ہے, ہمارا دست بیعت ہوتا ہے, ہم اس کو اگر وارث بنا سکتے ہیں, اس کو علم عرفان دے سکتے ہیں. اگر میرا بیٹا بھی اس عمل میں آئے گا تو پھر وہ بھی بن سکتا ہے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بیٹے میں یہ قابلیت تھی. اب جو لوگ نام نہاد اپنے صاحبزادگان کو اس طرح بٹھا دیتے ہیں, وہ سلسلے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, وہ بلکہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اپنے سارے مشن کو توڑ دیتے ہیں. کیا بات ہے, بہت اچھی جی, بہت اچھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے نا وہ اس طرح ہونا اچھا سرکار, ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں؟ ہاں, دعائیں ہماری قبول اصل میں نا دعا کرنے والا اور دعا کرانے والا دونوں میں نا کشمکش ہے. ایک تو جو سائل آتا ہے وہ پہلے اسے اس قابل سمجھتا نہیں کہ اس کی کوئی دعا میں اثر ہوگا یا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ بھی ایک ویسے ہی کسی کو بزرگ سمجھ لیا یا لوگوں کو دیکھا دیکھی میں کہا چلے گی میرے لیے بھی سرکار دعا کر دیں. ابھی دعا کرا کے وہ نکلا ہے تو میرا گھر میں وہ پہنچا ہے تو اس نے کہا یار یہ بابے بوبے ایسے ہی بنے ہوئے ہیں. یہ یعنی یہ معاملہ جب اس کے من میں آ گیا تو اس کی دعا جو ہے نا وہ رک گئی. صحیح. اب دعا کرنے والا کیا ہے کہ وہ آتا ہے تو اسے ایک بار دیکھتا ہے, ہاں بھائی یہ بندہ کیا ہے, کیا سوال اس نے کیا ہے, کیا دعا کرائی ہے, تو اگر وہ بھی حساب کتاب میں چلا گیا ہے تو اس کی بھی دعا رک گئی. صحیح. بات وہی آ گئی کہ آنے والے کو جب میں سمجھوں گا نا کہ یار یہ میرا ہونا ہی میرے سامنے آیا ہے, تو جو پھر میں نے جو کہنا ہے نا تو اس کا اثر بھی ہو جانا ہے, تو وہ ذات قبول کر لیتی ہے, آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے ہے, یعنی کہ خالص سے آئیں, خالص لے کے جائیں. صحیح. ہم اپنے دلوں پر لگے زنگ کو کیسے اتار سکتے ہیں؟ یہ ہے کہ جو ہمارے دلوں پہ زنگ لگے ہوئے ہیں ان کو تو ہم ذکر الہی سے ہی صاف کر سکتے ہیں.
نفسا نفسی کے دور میں کوئی بھی شخص ہے، میں کہتا ہوں دنیا بھی عملے کرنی ہے، دین کی طرف بھی چلنا ہے، مگر نا آپ اپنے قیمتی وقت میں، جب آپ اپنا قیمتی وقت اپنے مالک کے لیے وقف کریں گے نا، تو وہ مالک جو ہے نا وہ آپ کو اس میں سے آپ کا پہلے تو دل کا دیا روشن ہوتا جائے گا۔ بالکل صحیح، یہ دیکھیں فقراء بھی یہی تعلیم دیتے ہیں نا بالکل صحیح۔ کہ یار یہ یکسوئی میں تم نے بیٹھنا ہے، یہ ذکر پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ اس کی تعلیم ہوتی ہے ابتدائی۔ صحیح، اس میں اس کے من کو صاف کیا جاتا ہے، اس کی توجہ ایک جگہ پہ کھڑی کی ہے، تو یہی ہے کہ ذکر الہی میں ہی وہ اپنے من کے کو صاف کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، کوئی ایسا کام جو باوجود کوشش کے آپ ابھی تک نہیں کر پائے؟ باوجود کوشش کے نہیں کر پائے، میں اصل میں نا ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ ہے، اپنی سوچ ہے۔ میرے خیال میں میری ابھی تک جو میں کوشش کرتا ہوں، جہاں تک میں کوشش کرتا ہوں، جتنا مجھے اس میں ملتا ہے وہ میں مطمئن ہو جاتا ہوں۔ یعنی کہ میرا آج تک مطلب کہ میں نے انٹرنیشنل سفر بھی کیے ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ روحانیت میں بھی میں سارا کچھ گیا ہوں، اس میں بھی شکر الحمدللہ۔ صبر اور شکر ان دونوں میں آپ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں؟ یہ بڑا دونوں چیزیں تو اہم ہیں، تو شکر ہر حال میں جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے۔ صبر تو آ ہی جاتا ہے، لیکن جب صبر آپ نے کیا تب بھی مقصد یہ ہے کہ شکر ہی کیا ہے نا، صبر جب کیا تو اس کی رضا پہ صبر کیا، تو شکر میں رہنا چاہیے ہر حال میں اس کا ہی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ وحدت الوجود کسے کہتے ہیں؟ ہاں، وحدت الوجود کسے کہتے ہیں؟ وحدت الوجود جو ہے نا وہ جی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو ہے نا جی، وہ ہما اوست ہو جاتا ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اچھا، یہ ایک تو آپ نے یہ اکثر بات پہلے سنی ہوگی کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ کہاں ہے، وہ کس مقام پہ؟ وہ تو میں ادھر دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، ادھر دیکھ رہا ہوں، ادھر وہ ہے، تو وہ خود کیا ہے؟ تو یہ نا وحدت وجود اس سے اوپر ہے۔ یعنی جب آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ وحدت وجود والا جو ہے نا وہ خود کیا ہے، تو اپنے آپ کو جب اس نے پہچان لیا اور اپنے آپ کی خبر اسے ہو گئی ہے نا، تو وہ پھر سارے کا سارا تب ایک ہے۔ اب اگر وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، تو وہ وحدت الوجود پہ ابھی قائم نہیں ہے۔ تو میرے نزدیک تو اس طرح ہے۔ بہت اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ کبھی تنہائی میسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ تنہائی میسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں جی، تنہائی میں بھی، اور میں ایسے جیسے ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بھلے میں ایک بات کر رہا ہوں مگر میری ایک سوچ میں کوئی اور بھی چل رہا ہوتا ہے، تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں الگ سے کوئی نہیں سوچتا، ٹھیک ہے؟ سوچیں تب آپ کی ختم ہو جاتی ہیں، دلیلیں جب آپ کی ختم ہو جاتی ہیں جب آپ اس حقیقت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو جب جڑ جاتے ہیں تو آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا کہنا وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، یعنی کہ میں اپنے سے ہٹ کے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، میں نے جو سوچنا ہے وہ کر لینا ہے، جو کر لینا ہے وہ میرا ہے، جو نہیں ہوا وہ میرا تھا ہی نہیں۔ کیا بات۔ اچھا، کچھ لوگ آپ پر تنقید بھی کرتے ہوں گے، ہاں، یہ بھی تو کچھ کیسے کیا ان کا کرتے سامنا ہوں گے؟ کرتے ہیں؟ پیار سے یا غصے سے؟ نہیں، اس پہ میرے پاس نا میرا حال اکثر جو دوست مجھے جانتے ہیں یا جن سے میرا واسطہ تلق رہا ہے وہ سارے جانتے ہیں، میں نہایت ہر ایک کا عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، مگر ایک چیز میں نے نا واضح میری سامنے ہے کہ یہ چیزیں ظاہری نہیں ہے کہ یہ ایک اگر لاک ہے نا آپ کہ میں نے رسپیکٹ ہی کرنی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی ابھی ایک دائرے میں نا قید ہیں۔ ابھی میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں نا، تو جب تک آپ رسپیکٹ کے دائرے میں ہیں میں نے رسپیکٹ ہی کرنی ہے، میں آپ کو پہچانتا ہوں، ان کو پہچانتا ہوں کہ میں ان سے کس طرح بیہیویئر کرنا ہے۔ جب آپ عزت نفس سے اوپر بڑھ جائیں، جب تجاوز کر دیں، تو پھر میرے پاس وہ اختیارات ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ چلنا کیا اختیار ہے، تو یہ لازم ہے۔ اچھا جی، اپنے
یہ اس پہ مجھے بات یاد آ گیا کہ سرکار نے میانہ روی کا سبق ہمیں دیا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میانہ روی اختیار کریں, آپ اتنے نیچے بھی نہیں جانا اور اتنے آپ نے کسی سے اباب بھی نہیں ہونا, بس اس میں چلے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے چاہنے والوں کے لیے خاص طور پہ جو آپ کے مریدین ہیں یا تعلقدار ہیں, اوورآل سب کے لیے کوئی میسج؟ اصل میں اوورآل میسج میں اگر تو یہ جو آپ نے آج سوال کیے پھر بدی آپ نے کیے, میں اتنے سوال جواب کہیں نہیں کرتا, اور یہ آپ کی محبت میں نے کہا چلے جو آپ بہتر سمجھتے ہیں شاید یہ ٹوٹل جتنی بھی بات چیت ہے نا یہ میرے مریدین کے بھی لیے ہے اور میرے جاننے والوں کے لیے بھی ہے, اور جو مجھے نہیں جانتے وہ بھی اگر ان باتوں کی طرف توجہ دیں گے, غور کریں گے تو اس میں ساری تعلیم ہی ہے. بالکل صحیح. تو میسج یہی ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں وہی میں نے بات کی کہ ہر ایک کی پہلے رسپیکٹ کا خاص خیال رکھیں, بڑوں کا ادب کریں. جب فقراء بڑوں کا ادب سکھاتا ہے تو والدین آپ کے سامنے پہلے ہے, آپ ماں باپ کی خدمت گھر میں ہیں تو ماں باپ کا احترام کریں, ادب کریں. بڑا بھائی ہے بڑے کی جگہ پہ رکھیں, چھوٹا ہے چھوٹے کی جگہ, بہنیں ہیں ان کا خیال کریں. دنیا داری میں جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ دوستوں کا خیال کریں. دوستوں کے علاوہ کوئی اجنبی بھی بندہ آپ کو ملتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ اس کو پہلے عزت رسپیکٹ دیں گے. اس سے غلطی بھی ہو رہی ہے تو ان میں یہ ظرف ہونا چاہیے کہ اس کی غلطی کو ایسے سلجھا دیں کہ تاکہ وہ معاملہ زیادہ خراب نہ ہو. بار بار کئی دفعہ میرے سامنے کوئی جھگڑا کسی کا ہو گیا ہے, کچھ ہو گیا ہے, یقین کیجئے گا کہ ایسے پیار سے ان کو سمجھایا ہے, ان کے جھگڑے کو ختم کرا دیا. اور کئی بار میرے من نے یہ کہا کہ اگر میں اس میں انوالو نہ ہوتا, مثلا میں اپنے کام سے نکل جاتا تو یہ جھگڑا طول پکڑ جاتا تھا. تو یہ جو ختم ہو جاتا ہے نا اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا آپ پہ خاص رحمت ہے اور سرکار کا یہ طریقہ کار رہا ہے. بہت شکریہ جی, نہیں بہت شکریہ, بالآخر آپ نے وقت دیا ہمیں, بہت بہت شکریہ.